مکہ معظمہ کے رہنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار ان صحابہ اکرام میں ہوتا ہے جو فتویٰ دینے کے ذمہ دار تھے۔ آپ جسمانی اعتبار سے دبلے پتلے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ضرورت سے ان کو درخت پر چڑھایا۔ صحابہ ان کی دبلی پتلی ٹانگیں دیکھ کر ہنسنے لگے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک عبداللہ ابن مسعود کے یہ دبلے پتلے پیر احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم ہونے کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہ ان کو صاحب النال جوتا والا اور صاحب الوسادہ تکیہ والا کہا کرتے تھے۔ ان کو قرآن پاک سے خصوصی شغف اور تعلق تھا۔ قرآن خوب پڑھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو قرآن شریف بالکل اسی طرح پڑھنا ہو جس طریقے سے اترا ہے تو وہ عبداللہ ابن مسعود کے طریقے کے موافق پڑھے۔ اپنے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوفہ کا امیر مقرر کر دیا تھا۔ 32 ہجری میں ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، فتح کی پیشین گوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا، کل اس جھنڈے کو میں ایسے شخص کے حوالے کروں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کو بلایا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر اسی روز اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح کر دیا۔ ایک فرض کے بارے میں تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسولوں پر بھی اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ان کا ثواب دیں گے اور اللہ بڑی مغفرت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں پانی پینے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعل ملحا اجاجا بذنوبنا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا اور اس کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، گناہوں کی معافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر۔ ایک گناہ کے بارے میں، کفر و نافرمانی کا وبال۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی تو ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، لہذا جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے نزدیک ناراضگی ہی کو بڑھاتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر صرف نقصان بڑھانے ہی میں کا سبب ہوتا ہے۔ دنیا کے بارے میں، شیطان کے دھوکے سے بچو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم اس میں لگ کر آخرت کو بھول جاؤ، اور نہ تم کو دھوکے دینے والا شیطان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دھوکے میں ڈال دے کہ تم اس کے دھوکے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے فکر ہو جاؤ اور یہ سمجھنے لگو کہ عذاب نہ ہوگا۔ آخرت کے بارے میں، دوزخ کے بچھو کا اثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں کھچروں کی طرح بچھو ہیں، ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا۔ طب نبوی سے علاج، حلیلے سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلیلے سیاہ کو پیا کرو، اس لیے کہ جنت کے پودوں میں سے ایک پودا ہے جس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے مگر ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ فائدہ، یہ قبض کشا ہے، بادی بواسیر میں مفید ہے۔ حلیلے سیاہ کو ہندی میں کالی ہڑ کہتے ہیں جسے سل پر گھس کر پیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور کمائی میں حلال طریقہ اختیار کرو، اس لیے کہ کوئی آدمی اپنی مقدر کی روزی پوری کرنے سے پہلے دنیا سے جانے والا نہیں ہے، لہذا حلال چیزوں کو اختیار کرو اور حرام کو چھوڑ دو۔ سبحان اللہ۔